ذکر محمد چھڑتا ہے اذکار حسین ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جب ذکر محمد چھڑتا ہے اذکار حسین ہو جاتے ہیں، کچھ اور خدا کی رحمت کے انوار حسین ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الفت کے پھول سجائے جا، ان کے میلاد منائے جا، میلاد نبی کی برکت سے گھر بار حسین ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، کیا بات ہے، کیا بات۔ تاکہ دے گایا کر تینوں رنگ لگ جان گے، کیا بات۔ سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے، سبحان اللہ۔ کھایا کر تینوں رنگ لگ جاون۔ ماشاءاللہ۔ سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چانن ہے، چوم اکھیاں تے لایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے۔ سامعین، یہ شاعر کا صرف تخیل نہیں ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، واہ واہ۔ یہ شاعر کا صرف تخیل، خیال اور تصور نہیں ہے، بلکہ یہ بات حقیقت میں مبنی ہے سبحان اللہ۔ کہ حضور کا میلاد منانے سے دونوں جہاں میں انسان کو رنگ لگ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات۔ اس دنیا میں بھی رنگ لگ جاتے ہیں، اس آخرت میں بھی رنگ لگ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ دونوں جہاں میں میلاد منانے والوں کو رنگ لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کا میلاد، یہ وہ عمل ہے کہ اگر حضور کے میلاد کی خوشی ایک کافر کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا صلہ عطا کیا، کافر کو بھی اس خوشی منانے پہ اجر عطا کیا جاتا ہے۔ ابو لہب جیسا بدترین کافر، بدترین دشمن جو ساری زندگی دشمنی کرتا رہا، اگر ایسا بدترین کافر کہ جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی اور آج 1450 سال گزر گئے مگر آج تک قرآن میں اس کی مذمت بیان کی جا رہی ہے، ایسا بدترین کافر اگر حضور کے میلاد کی خوشی مناتا ہے تو اس کو بھی اس پہ صلہ عطا کیا جاتا ہے۔ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، سویبہ اس کا نام تھا۔ جب حضور کی ولادت پاک ہوئی تو اس نے ابو لہب کو خوشخبری سنائی، کہا کہ آپ کے بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو لہب حضور کا سگا چچا تھا، آقا کریم کے والد گرامی کا سگا بھائی تھا۔ اس نے خوشخبری سنائی کہ آپ کے بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے خوش ہو کے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اس کو اس انگلی سے اشارہ کیا اور کہا تو جا اس خوشی میں آزاد ہے، واہ واہ۔ تجھے آزاد کیا کہ تو نے مجھے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی ہے۔ اب ابو لہب جب مر گیا تو اس کے مرنے کے 1 سال بعد حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ جب سے تجھ سے جدا ہوا ہوں مجھے کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی اور کوئی راحت نصیب نہیں ہوئی، مگر جب پیر کا دن آتا ہے تو مجھے اس انگلی سے سیراب کیا جاتا ہے، مجھے پانی ملتا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ پیر والے دن حضور کی پیدائش ہوئی تھی، پیر والے دن پیارے آقا کی ولادت ہوئی تھی، اور ابو لہب نے آقا کریم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو اس انگلی کے اشارہ سے آزاد کیا تھا۔ تو مطلب کیا ہے، اس خوشی منانے پہ ابو جہل کو جہنم کے ان گڑھوں میں بھی پانی دیا جاتا ہے، ابو لہب کو جہنم کے ان گڑھوں میں بھی اس خوشی منانے پہ اجر دیا جاتا ہے، اس کو صلہ ملتا ہے۔ پھر یہ خیال رہے کہ اس نے اللہ کا رسول سمجھ کر یہ خوشی نہیں کی، اس نے بھتیجا سمجھ کے یہ خوشی کی تھی۔ اگر اللہ کا رسول سمجھتا تو لڑائی جھگڑے نہ کرتا، گستاخیاں نہ کرتا، بدبخت آقا کریم کو تکلیفیں نہ پہنچاتا۔ اس نے اللہ کا رسول سمجھ کے نہیں، اس نے بھتیجا سمجھ کے یہ خوشی کی تھی۔
تو بھلا بتائیے ایسا بدترین کافر کہ پوری صورت اس کی مذمت میں آئے قرآن کی اور پھر وہ بھتیجا سمجھ کے خوشی کرتا ہے تو اس کو بھی اس پہ اجر عطا کیا جاتا ہے. اس بدترین کافر کو معروف نہیں رکھا جاتا تو ایک حضور کا امتی پیارے مصطفیٰ کا غلام سبحان اللہ تاجدار کائنات کا سچا امتی صحیح العقیدہ وہ خوش ہو کے جب حضور کا میلاد منائے گا اس پہ کتنے کرم ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے کتنے انعامات سے نوازا جائے گا, اس پہ کتنی عطائیں ہوں گی. آئیے اس سے اگلی بات بھی آپ کو سناؤں. ایک اور کافر تھی جو حضور کے میلاد کا دیوانہ تھا کافر مگر حضور کے میلاد کا دیوانہ تھا تو اس پہ کتنے کرم ہوئے. حافظ الرحمن قادری صاحب آپ لکھتے ہیں کہ ہمارا ایک قریبی رشتہ دار عرب شریف میں کام کی غرض سے چلا گیا. ابتدائی دنوں میں دل نہیں لگتا تھا, پریشان رہتا تھا. اب اسی اصلاح میں گھر سے فون آ گیا کہ بڑے بیٹے کی طبیعت خراب ہے. اب اس نے تو رونا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ والے کمرے میں 2 ہندو رہتے تھے. جب انہوں نے میری حالت اور میری آوازیں دیکھی, سنی, دیکھی رونے کی تو وہ میرے کمرے میں آ گئے میرا دل بہلانے کے لیے. وہ ہندو کہتے ہیں کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا میں الحمدللہ مسلمان ہوں. تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ پھر میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں کہ جس کو سن کے یقیناً آپ خوش ہو جائیں گے. وہ کہتا ہے ہندو کہ ہمارے محلے میں ایک ہندو گوالا رہتا تھا, غریب تھا مالی طور پہ, اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے مگر حضور کے میلاد کا بڑا عاشق تھا. میلاد مصطفیٰ کا بڑا دیوانہ تھا. بس اس کو پتہ چل گئے کہ فلاں جگہ پہ آج محفل میلاد ہے, وہاں پہنچ جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. وہ ہندو کہتا ہے محفل میلاد کی برکت سے اس کے حالات تبدیل ہو گئے. محفل میلاد کے ساتھ محبت کی وجہ سے, حضور کے میلاد کی محفل کی برکت سے اور آقا کے میلاد کی برکت سے اس ہندو کی حالات بدل گئے. حالات نے پلٹا کھایا. تو بھلا بتائیے ایک ہندو ایک کافر اگر میلاد کی برکت سے اس کے حالات بدل سکتے ہیں تو مسلمانوں کے حالات نہیں بدل سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, ملت مصطفیٰ, سرکار کی آمد, مدنی کی آمد, پیارے کی آمد, تاجدار ختم سب سے مزے کی بات کہ سنانے والا بھی ہندو ہے, تصدیق بھی ہندو کر رہا ہے. دوسرا ہندو جو ساتھ ہے وہ تصدیق کر رہا ہے اور یہ واقعہ سنانے والا بھی ہندو ہے. اور ہندو ہی اس مسلمان کو کہتا ہے کہ میں واقعہ ایسا سناتا ہوں کہ جس کو سن کے آپ راضی ہو جائیں گے. مگر ادھر کچھ بدبخت کلمہ پڑھ کے میلاد کا, حضور کا میلاد روکنا چاہتے ہیں, میلاد کی محفل کو روکنا چاہتے ہیں. مگر یہ وہ خیال رکھیں اور دل کے کان بھی وہ کھول کے سن لیں کہ یہ میلاد رکے گا کبھی نہیں. کیونکہ آج سے 1 صدی سے پہلے ہمارے امام نے یہ اعلان کر دیا تھا, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے گلے گراتے چاہیں گے. یہ میلاد کبھی نہیں رکے گا. مگر اس میلاد کو روکنے والے خود مٹ گئے. اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار پھر بولے, فرماتے ہیں مٹ گئے, مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے, نہ کٹا ہے نہ کٹے گا کبھی چرچا تیرا. کیا بات, کیا بات, کیا بات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان لوگوں کو یہ خبر نہیں کہ میلاد منانے والا کون کون ہے, کس کس کو روکیں گے.
حضرت مولانا منظور احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ صاحبال والے، آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب جلوہ جہاں میں، آپ فرماتے ہیں کہ 1983 کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں مدینہ الرسول کتاب لکھ رہا تھا، فرماتے ہیں 2 صوفی میرے حجرے میں آئے اور آ کے مجھے کہنے لگے کہ حضرت فلاں قریب کو ہمارے ہاں میلاد پاک کی محفل ہے اور آپ نے ہمارے ہاں تشریف لانا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھیوں نے اس سال یہ مشورہ کیا اور چاہا ہے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، یعنی خطاب فرمانے کے لیے آپ تشریف لائیں۔ فرماتے ہیں علامہ صاحب کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جانا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہاول نگر جانا ہے، بہاول نگر جانا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ مجھے آ کے لے جانا پھر مجھے چھوڑ جانا۔ فرماتے ہیں کہ وہ مقررہ تاریخ آئی، دن آئی، پھر وہی 2 صوفی آ گئے، مجھے انہوں نے لیا، گاڑی میں بٹھایا، بہاول نگر پہنچے۔ بہاول نگر سے دور شہر سے ہم ایک جگہ پہ چلے گئے جہاں نہ کوئی آبادی تھی نہ مکان تھا، مگر ایک بڑا اجتماع وہاں موجود تھا لوگوں کا، میلاد کی محفل کے لیے بڑا ایک اجتماع موجود تھا۔ انہوں نے حسب روایت میرا بڑا استقبال کیا، پرتپاک استقبال کیا، نعرے بازی کی، نعرے لگائے۔ اس کے بعد محفل میلاد شروع ہوئی تو ایک شخص کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ حضرت ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ان دنوں آپ مدینہ الرسول کتاب لکھ رہے ہیں، تو لہذا آپ ہمیں مدینہ پاک کے حالات ہی سنائیں، آپ ہمیں مدینہ پاک کا تذکرہ ہی سنائیں۔ مولانا فرماتے میرے یہ مضمون اور آسان ہو گیا کیونکہ کتاب لکھ رہا تھا ان دنوں یہ اس مدینہ الرسول کے عنوان پہ۔ فرماتے خطاب ہوا، محفل ہوئی، اس کے بعد وہ مجھے ایک بڑی لائبریری میں لے گئے جہاں پہ کثیر تعداد میں کتاب وفاء الوفا موجود تھی۔ علامہ سبودی کی کتاب ہے یہ، کہتے کثیر کتاب میں، کثیر تعداد میں وہاں پہ وہ موجود ہیں۔ فرماتے میں دیکھ کے حیران ہوا کہ ایک ہی کتاب اتنی تعداد۔ اس کے بعد دسترخوان لگا، بڑا پرتکلف کھانا کھایا حاضرین نے۔ کہتے کھانا کھانے کے بعد میں وہاں ان سے میں نے پوچھا کہ بتائیے کہ یہ ایک ہی کتاب یہ اتنی کثیر تعداد میں یہاں موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ آج ان دنوں میں آج کل آپ مدینہ الرسول کتاب لکھ رہے ہیں اور اس کتاب میں زیادہ تر آپ حوالہ جات وفاء الوفا سے دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے میں نے پھر ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ یہاں نہ کوئی آبادی نہ کوئی مکان، کہ اتنا بڑا اجتماع کہاں سے آ گیا؟ کہتے انہوں نے میری بات کو ٹال دیا۔ میں نے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کو بتانا نہیں تھا، ہم آپ کو بتانا نہیں چاہتے تھے، مگر چونکہ آپ نے اصرار کیا ہے اس لیے آپ کے اصرار میں ہم بتا رہے ہیں کہ ہم جنات ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم جنات ہیں اور ہر سال ہم حضور کا میلاد کرتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ہم ہر سال میلاد کرتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا سن کے کہ کہاں پھنس گیا ہوں۔ میں نے ان کو کہا کبھی مجھے جلدی سے پہنچاؤ میرے گھر۔ کہتے ہیں گاڑی میں بیٹھا، اسی گاڑی میں وہی 2 صوفی پیچھے پھر بیٹھنے لگے۔ میں نے کہا بھائی نہیں آپ نہ بیٹھو۔ کہتے ساتھ وہ ہنسے بھی، مسکرائے بھی اور ساتھ مجھے کہنے لگے کہ حضرت وہ ڈرائیور بھی تو ہمارا ہی ہے، ڈرائیور بھی تو ہمارا ہی ہے۔ کہتے اسی لمحے ہم ساہیوال تھے، جس لمحے بہاول نگر سے چلے تھے اسی لمحے ساہیوال تھے۔ انہوں نے مجھے میرے حجرے میں چھوڑا اور تکلیف کی معذرت کی مجھ سے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے پوچھو کس کس کو اس میلاد سے روکو۔ سبحان اللہ۔ تمہیں کیا خبر کہ یہ میلاد منانے والا کون کون ہے، یہ ذکر کرنے والا کون کون ہے؟ بدبختو، کس کس کو روکو گے؟ انسانوں کو روکو گے؟ ہمیں روکنا چاہتے ہو پہلے ان جنات کو جا کے روکو، تمہارے 14 چمک نہ روشن ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں عرض یہ کرنا تھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بریلوی کے تاجدار نے یہ اعلان کر دیا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم،
مثل فارس نجد کے کل ایک عراقے جائیں گے. پھر جب خدا خود فرماتا ہے ہمارا فانا لگا ذکر، میرے حبیب ہم آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے. جب بلند کرنے والا وہ ہے تو کون ہے جو اس ذکر کو روک سکے؟ ذکر کو روکنے والے خود مٹ گئے اور مٹ جائیں گے، مگر یہ ذکر نہ کبھی رکا ہے نہ رکے گا، یہ میلاد قیامت تک جاری رہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ کر رہا تھا کہ وہ ہندو سنا رہا تھا واقعہ مسلمان کو کہ اس ہندو گوالے کا کام یہ تھا کہ وہ میلاد کی محفل میں پہنچ جاتا. نام تھا اس کا چھوٹو رام، چھوٹو رام نام تھا اس گوالے کا. اب میلاد کی برکت سے اس کے حالات تبدیل ہو گئے. اس نے اپنے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی. اس کے بیٹے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اعلیٰ پوسٹوں پہ وہ فائز ہوئے. جب وہ فوت ہو گیا تو ہندوؤں کے ہاں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی امیر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو جلانے کے لیے دیسی گھی اور سندل کی لکڑی کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی غریب فوت ہوتا ہے تو اس کو جلانے کے لیے عام لکڑی اور مٹی کا تیل استعمال کیا جاتا ہے. تو چونکہ چھوٹو رام کے بیٹے بھی اعلیٰ پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اعلیٰ پوسٹیں ان کے پاس تھیں، اس لیے انہوں نے بھی اپنے باپ کو چھوٹو رام کو جلانے کے لیے دیسی گھی کا اور سندل کی لکڑی کا اہتمام کیا. جب انہوں نے چھوٹو رام کو لکڑیوں میں رکھا اور آگ لگائی، جلانا چاہا، وہ آگ بھڑک اٹھی، مگر جب آگ بجھی تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ چھوٹو رام کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد جاریت، اس کا ایک بال بھی نہیں جلا. لوگوں نے سمجھا کہ شاید اتفاقاً ایسا ہوا ہے. انہوں نے پھر دوبارہ آگ لگائی. آگ اتنی بھڑکی کہ آسمان سے شعلے باتیں کر رہے ہیں، مگر پھر جب آگ بجھی تو پھر اس کا جسم اسی طرح سلامت تھا. اس چھوٹو رام کا جسم بالکل اسی طرح سلامت ہے. جب تیسری مرتبہ وہ جلانے لگے تو چھوٹو رام کی بیوی آ گئی. وہ کہنے لگی کہ چھوٹو رام محفل میلاد سے محبت کیا کرتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تمہارا باپ میلاد کی محفل سے محبت کرتا تھا، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بھی عطا کر دی تھی. یہ مرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس لیے چونکہ یہ میلاد کی محفل سے محبت کرتا تھا، اس لیے تم اسے 100 بار بھی جلاؤ گے تو اس کا بال بھی نہیں جلے گا. اس لیے اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دو. انہوں نے مسلمانوں کے حوالے کر دیا، پھر اس کو مسلمانوں کے طریقہ کے مطابق اس کا کفن بھی ہوا اور اس کا دفن بھی ہوا. تو بھلا بتائیے کہ ہندو اگر آقا کے میلاد سے محبت کرتا ہے، محبت کے ساتھ جاتا ہے، محبت کے ساتھ حضور کا ذکر سنتا ہے، اس پہ اتنا کرم ہوتا ہے کہ اس کو ایمان کی دولت بھی مل جاتی ہے اور آج اس کے جسم کو جلانے سے بھی عاجز آ جاتی ہے. تو ایک حضور کا غلام سید العقیدہ مسلمان جب محبت کے ساتھ وہ میلاد میں جانے والا تھا، منانے والا نہیں تھا. وہ میلاد مناتا نہیں تھا، میلاد میں جاتا تھا، محبت سے میلاد سنتا تھا. وہ میلاد میں جانے والا، اس پہ اتنا کرم ہوا. تو ایک مسلمان حضور کا غلام جب محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ مسلمان میلاد میں آئے گا تو اس پہ کتنے کرم ہوگے، اور پھر جو میلاد منائے گا اس پہ کتنے انعامات ہیں. سبحان اللہ. مولانا عبداللہ بن عیسیٰ انصاری آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک بڑھیا خاتون رہتی تھی. یہ بتانے لگا ہوں کہ میلاد منانے والے مسلمانوں پہ کتنے کرم ہوتے ہیں، میلاد منانے والے مسلمانوں پہ کتنے انعامات ہوتے ہیں اور انہیں کیا کیا ملتا ہے، تاکہ یہ آج حضور کے میلاد میں بڑی محبت کے ساتھ آنے والے یہ آئیں، اپنی جھولیاں بھر کے جائیں اور اپنے گھروں کو لوٹیں تو اپنے ہنستے ہوئے چہرے لے کے جائیں. کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک بڑھیا خاتون رہتی تھی، بڑی عبادت گزار تھی، نیک صالحہ تھی، پرہیزگار تھی، اور آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بھی بڑی کثرت کے ساتھ پیش کیا کرتی تھی. درود بھی حضور کی بارگاہ میں بڑی محبت اور کثرت کے ساتھ بھیجا کرتی تھی.
کہتے ہیں جب اس کا وقت انتقال قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ 10 دینار ہیں، یہ میں نے سود کاٹ کے اکٹھے کیے ہیں، اس لیے جب میں فوت ہو جاؤں تو ان کو کسی ایسی جگہ پہ خرچ کرنا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اس کا فائدہ بھی پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی ایسی جگہ پہ خرچ کرنا۔ بیٹے نے کہا جی اماں جیسے آپ کا حکم ہے کہ آپ کی یہ محنت کے کمائے ہوئے جو درہم ہیں میں اسی جگہ خرچ کروں گا کہ آپ کو ان کا فائدہ بھی پہنچے۔ ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کو کفن دیا، دفن کیا، کفن دفن کے بعد اسی فکر میں تھا کیونکہ ماں سے وعدہ کیا ہوا تھا نا۔ آج لوگ جو ہیں اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، مگر یہ خیال رہے کہ اگر ماں باپ کو ہم نے ستایا اور ان کا دل دکھایا تو نہ پیارے مدینے والے آقا راضی ہوں گے نہ خدا راضی ہوگا۔ اس لیے ماں باپ کا جو حکم ہو شریعت مطہرہ کے مطابق، شریعت مطہرہ کے ساتھ اگر ٹکرائے ماں باپ کا حکم تو پھر حکم ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر شریعت مطہرہ کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے، اسلام کے مطابق ہے، تو پھر ماں باپ کی حکم عدولی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اب اس نے ماں باپ کو کفن دفن کیا، اسی فکر میں تھا کہ وہ 10 درہم کہاں خرچ کروں۔ ایک طرف نکلا، دیکھا کہ حضور کے چند غلام بیٹھے محفل میلاد کر رہے ہیں۔ کسی سے پوچھا تھا کہ محفل کیسی محفل ہے؟ اس بتانے والے نے بتایا کہ یہ محفل میلاد ہے۔ اس محفل میں شریک ہو گیا، محفل ختم ہوئی، گھر واپس آیا، جب رات کو سویا، وہ سویا تو مقدر جاگ اٹھے، سبحان اللہ، مقدر جاگ گئے، دیکھتا ہے کہ قیامت کا سما ہے، قیامت برپا ہے، اور ایک منادی پکارنے والا فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں نام بنام لوگوں کو پکارتا جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ اس جماعت کی باری بھی آ گئی کہ اس جماعت میں وہ نوجوان تھا۔ اس منادی نے ان کو بلایا اور مرحبا کہہ کے ان سب کا استقبال کیا، اس جماعت کا استقبال کیا اور کہا کہ تم سب کو مبارک ہو، اللہ نے تم میں سے ہر ایک کو جنت میں ایک ایک محل عطا فرمایا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایک ایک محل عطا فرمایا۔ جب سے وہ بیدار ہوا، اب کہتا ہے کہ اس مکانوں میں سے ایک عظیم الشان اور سارے مکانوں میں سے ایک افضل اور بہتر مکان بھی تھا۔ کہتے میں نے اس میں داخل ہونا چاہا، اس میں جانے لگا تو مجھے فرشتے نے روک لیا، کہا نہ بھائی یہ مکان اس کا ہے جس نے محفل میلاد کروائی تھی، جس نے میلاد کی محفل کروائی تھی، یہ مکان اس کا ہے، اور یہ جو ارد گرد والے مکان ہیں یہ محفل میں آنے والوں کے لیے ہیں۔ جو لوگ محفل میلاد میں آئے انہوں نے محبت کے ساتھ آقا کریم کا ذکر سنا اور حضور کی بارگاہ میں درود بھیجا، یہ مکان ان کے لیے ہے۔ کہتا صبح اٹھا، وہ 10 دینار خرچ کر کے میلاد کی محفل کروائی، آقا کریم کے میلاد کی محفل کروائی۔ کہتے ہیں حاضرین کو میں نے اپنا یہ خواب بھی سنایا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، اس محفل میلاد میں گیا تھا، اس کے انعام میں یہ خواب دیکھا ہے۔ جب اس نے خواب سنایا تو جتنے حاضرین تھے انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ ساری زندگی کبھی حضور کا میلاد نہیں چھوڑیں گے، سبحان اللہ، ساری زندگی آقا کا میلاد نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے آپ نے بھی ساری زندگی حضور کا میلاد نہیں چھوڑنا۔ آپ کو لوگ بڑے بڑے سمجھانے والے ملیں گے، آپ کو لوگ بڑے بڑے غلط رستوں میں ڈالنے کے لیے ملیں گے، آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے، مگر آپ نے کبھی حضور کا میلاد نہیں چھوڑنا۔ جس کو اللہ نے طاقت دی ہو، جتنی طاقت دی ہو، وہ اپنے اپنے گھر میں کسی جگہ پہ حضور کا میلاد کرایا کرے۔ جس کو طاقت ہے کروانے کی، جتنی طاقت ہے، بے شک 5 10 20 بندے جتنے بلا سکتا ہو، محبت جو اخلاص ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ میں ابھی رات کو ان دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص ہو، حضور کی محبت سے محفل کروائیں تو وہی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو نہیں تو دیکھ لیں یہ اخلاص کی دولت ہے کہ حضور کے دیوانے کس محبت کے ساتھ بیٹھے آقا کا ذکر سن رہے ہیں۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ
لبیک یا رسول اللہ. اس میں ان کا بھی اخلاص شامل ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، جتنی طاقت دی ہے وہ محفل میلاد کروا سکتا ہے تو وہ محفل میلاد کروایا کرے، اور جس کو طاقت نہیں ہے وہ جانے کی طاقت تو رکھتا ہے نا، جہاں پتہ چلے کہ حضور کا میلاد ہے پہنچ جایا کرو، کیونکہ اس محفل میں حضور کی ساری امت کے لیے دعوت عام ہوا کرتی ہے. اس لیے پتہ چلے خود جایا کرو، ایسا نہ ہو کہ آپ کو بلانے کی ضرورت پڑے، بلانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو پکڑ کے نہ لانا پڑے، خود جایا کرو. یہ آپ نے سن لیا کہ اس محفل میں آنے والوں کے لیے کیسے کیسے انعامات ہیں. جنت میں گھر ملتے ہیں. ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ سارے حاضرین نے یہ عہد کر لیا کہ ہم ساری زندگی میلاد مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے. جب رات پھر ہوئی، کہتی ہے پھر سویا. وہ لڑکا کہتا ہے، شخص کہتا ہے پھر سویا. پھر خواب میں دیکھتا ہوں کہ جنت میں 2 ہیرے اور جواہرات سے بنے ہوئے مکانات ہیں، ان کے ارد گرد اور مکانات بھی ہیں. کہتے ہیں ان 2 مکانوں میں میری والدہ عمدہ لباس زیب تن کیے ہوئے، زر نگار بستر پہ تکیہ لگائے ہوئے، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی، اور ان مکانوں کے ارد گرد اور مکان بھی تھے. کہتا میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی جان یہ عزت، یہ اکرام، یہ مقام کیسا؟ اس نے کہا بیٹے یہ جو تو نے 10 دینار خرچ کر کے میلاد منایا ہے نا، یہ اسی کی برکت ہے، یہ اسی کی برکت سے یہ عزت اور مقام ملا ہے. اور ساتھ جاتے کے ساتھ جو دوسرا مقام ہے ہیرے اور جواہرات سے بنا ہوا، یہ اسی خدمت کی صلہ میں تیرے لیے بنایا گیا ہے. یعنی تو نے 10 دینار خرچ کے محفل کا اہتمام کیا، محفل سجائی، اس کے انعام میں تیرے لیے یہ دوسرا مکان بنایا گیا. اور یہ ساتھ ارد گرد جو دوسرے مکان ہے یہ محفل میں آنے والے حاضرین کے لیے.